جانے والے جا رہے ہیں تو ٹاور دیکھنے کو جا رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے ٹاور میں ٹھہر کے کعبہ بتا رہے ہیں۔ ارے کعبے میں ٹھہر کے کعبے کو دیکھنا چاہیے تھا، ٹاور میں رہ کے بول رہے ہیں یہ دیکھو یہ کعبۃ اللہ ہے۔ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں ایک ویڈیو، ایئرپورٹ پہنچ گئے ایک ویڈیو، اب فون بند کر دیں گے پلین میں بیٹھ رہے ہیں ایک ویڈیو، وہاں پہنچ گئے ویڈیو، وہ کیا ہو گیا کعبۃ اللہ پہنچ گئے ویڈیو، طواف کر رہے ہیں ویڈیو۔ آپ اللہ کے گھر گئے یا لوگوں کو دکھاوا کرنے کو گئے؟ پیارے آقا نے فرمایا فائدہ اٹھاؤ کعبے سے، اور ہم کعبے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کس بات کا؟ اپنی شہرت کا۔ افسوس اس بات کا کہ خالق کائنات کے دربار میں پہنچنے کے بعد بھی آپ کو لوگ یاد آئے، میرے گھر والے، میرے بچے، میرے دوست، میں ان کو بتا رہا ہوں، ان کو ویڈیو بتا رہا ہوں، ان کو دکھا رہا ہوں، یہ کیا تماشے کر رہے ہیں لوگ اللہ کے گھر پہنچنے کے بعد۔ آب زمزم پیٹ بھر کر پیا کرو، زمزم کے علاوہ کوئی چیز پیٹ بھر کے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ پیٹ بھر کے کھانا بھی منع ہے، پیٹ بھر کے پینا بھی منع ہے، صرف زمزم ایک ایسی پینے کی چیز ہے کہ جس کو پیٹ بھر کے پینے کی اجازت دی گئی۔ پھر سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومن آب زمزم پیٹ بھر کے پیتا ہے، منافق نہیں پی سکتا۔ مطلب ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم ہر اس شے کے لیے ہے جس نیت سے پیا جائے۔ فرق کیوں کہا گیا؟ قرآن میں اس کا کہاں ذکر آیا؟ احادیث پاک میں کیا بتایا گیا کعبۃ اللہ کے بارے میں؟ 500 صفحے کی کتاب لکھی گئی ہے، اکابر بزرگوں نے لکھا ہے، اتنا لکھا ہوا ہے ہمارے پاس، ہر دن 10,000 پیج، اور 70 مرتبہ 100 سال کی عمر ملی ہوئی تو کتابیں ختم نہیں ہوتی۔ بزرگوں کے واقعات پڑھیے آپ پتہ چلے گا۔ پڑوسیوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا یہ جناب حج کو گئے تھے بول کے، ایسے اللہ والے گزرے، ان کی سیرت میں لکھا گیا ہے بزرگوں کی، وہ حج کو گئے، جا کے آ گئے، تب تک بھی لوگوں کو معلوم نہیں انہوں حج کرے بول کے، یہاں وقت سے پہلے ڈھنڈورا شروع ہو جاتا۔ اگلے سال کا حج کا فارم داخل اب کر رہے، اب یہ فارم داخل کرتے بول دیتے میں حج کو جا رہا ہوں، فارم داخل کر دیا، اب سے شروع ہو ڈھنڈورا تو جب تک چلتے رہتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو حج کر لیتا ہے، میری زیارت کر لیتا ہے، اس پر میری شفاعت لازم۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذو القعدہ کے بعد ذی الحجہ کا جب آغاز ہوتا ہے، دنیا بھر سے مسلمان شہر مکہ پہنچتے ہیں اور حج بیت اللہ کی تیاری کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کا حکم فرمایا، ان عبادتوں میں سے نماز افضل ترین عبادت ہے، اور اس کے بعد روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ایک مہینہ سال میں مکمل ایک مہینہ ادا کی جاتی ہے، اور ایک ایسی عبادت جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ مالدار مسلمانوں پر فرض ہوتی ہے، وہ حج ہے۔ حج صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کعبۃ اللہ کا کیا جاتا ہے۔ کعبے کے علاوہ کسی اور کا حج اگر کوئی کرنا چاہتا ہے یا ارادہ بھی رکھتا ہے معاذ اللہ تو وہ کافر ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے لیے صرف کعبہ مقرر فرمایا ہے، کعبے کے علاوہ کسی کا حج نہیں کیا جا سکتا۔ سفر کہیں اور کیا جا سکتا ہے، اور تجارت کے غرض سے سفر کریں، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کریں، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے سفر کریں، سفر کی اجازت ہے، مگر عبادت کی خاطر، حج کی خاطر سفر کرنا یا حج کے ارادے سے کہیں جانا، یہ کعبۃ اللہ اور حج جیسی عبادت کی توہین ہے، اور اس طرح کرنے سے اگر کوئی نیت کر کے کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حاضرین، ساری دنیا میں اللہ نے کعبہ ایک ہی بنایا، اسی لیے حج بھی ایک ہی بار فرض ہوتا ہے۔ نماز کا وقت چونکہ بار بار آتا ہے، اس لیے نماز بار بار فرض ہوتی ہے۔
اور روزوں کا مہینہ بھی بار بار آتا ہے، اس لیے روزے بھی بار بار یعنی سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے میں فرض ہوتے ہیں۔ حج کرنے کی وجہ کعبۃ اللہ وہ ایک ہی ہے، اس لیے حج ایک ہی بار کیا جاتا ہے، مطلب فرض ہے ایک ہی بار کرنا۔ ایک سے بڑھ کر اگر کوئی حج کرتا ہے تو نفل ہے، اگرچہ کہ حج جس مہینے میں کیا جا رہا ہے، جن دنوں میں کیا جا رہا ہے، وہ دن وہ مہینہ فرض حج کے، لیکن انسان ایک مرتبہ اگر حج کر لیا فرض ادا ہو گیا، دوبارہ اگر کر رہا ہے تو وہ نفل حج ہوگا۔ حاضرین، کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ شریف کو فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، اللہ کا گھر۔ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، وقت سے پاک ہے، کسی بھی طرح کے انسانی یا پھر مخلوق کی ضرورت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ گھر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کعبے کو اللہ نے گھر بنایا، مسجد کو فرمایا یہ میرا گھر ہے، وہ اس لیے کہ مسجد کا مقام، مسجد کی فضیلت یا کعبۃ اللہ کی فضیلت اور اس کی حرمت بتانے کے لیے فرمایا یہ میرا گھر ہے۔ جیسے کہ حاضرین، دنیا میں لوگوں کا ایک دستور ہے، مخلوق کا ایک خیال ہے، ان کا ایک تصور ہے کہ وہ کسی سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کے ٹھکانے پہ جاتے ہیں۔ عام طور پر انسان کا ٹھکانہ اس کا گھر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اگر پانا ہے، اللہ کی نعمت اگر پانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی کوئی پانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے گھر کو آؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر میں مالک مکان ہوتا ہے تو کعبۃ اللہ میں بھی نعوذ باللہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے مگر جگہ سے پاک ہے، مطلب اس کو جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باعتبار ذات کسی جگہ نہیں ہے، مطلب اللہ کی ذات کسی جگہ پر نہیں ہے، مگر اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ ہر جگہ، مطلب ہر جگہ کا علم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، ہر شے پر اللہ قدرت رکھتا ہے، اور ہر شے اس کے ارادے سے چلتی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، مگر اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، وہ جگہ سے پاک ہے۔ بہرحال کعبۃ اللہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے گھر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، میرے گھر کو آپ لوگ پاک کریے تاکہ طواف کرنے والے آئیں، اعتکاف کرنے والے آئیں۔ تو کعبۃ اللہ کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا۔ حاضرین، کعبہ شریف کے متعلق قرآن پاک میں متعدد مقامات پر کئی احکامات آئے ہیں اور کئی اس کے متعلق خبریں ملتی ہیں۔ تو چنانچہ ایک آیت پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کے خاطر بنایا گیا ہے، سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے، مطلب لوگ رہنے کے لیے نہیں، اس لیے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرے، اس لیے جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا وہ شہر مکہ میں، للذی ببکۃ، وہ شہر مکہ میں ہے، مبارک ہے، وہ گھر مبارک ہے اور وہ مقام مبارک ہے، برکت والا ہے۔ اس آیت آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، تو اس آیت پاک میں پہلے کعبہ بنا دیے جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حاضرین، حضور نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کعبہ کب بنایا گیا اور کس نے بنایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ عرض کیا گیا کہ حضور بیت المقدس کب بنایا گیا؟ تو ارشاد فرمایا بیت المقدس کو بھی، مسجد اقصیٰ، اس کو بھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، لیکن کعبۃ اللہ 40 سال پہلے بنایا گیا اور بیت المقدس کی تعمیر 40 سال کے بعد ہوئی۔ کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 1000 سال تھی، تو اس عمر میں درمیان میں آپ نے پہلے کعبۃ اللہ بنایا اللہ کے حکم پر، اور اس کے بعد
مسجد اقصی 40 سال کے بعد بنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو کعبۃ اللہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی عمارت کو اٹھا دیا، فرشتوں کو بھیج کر اٹھا دی۔ اس کے بعد طوفان نوح آیا۔ ویسے روایتوں میں تو آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے طوفان کا پانی کعبے میں نہیں آیا، حدود حرم میں نہیں آیا، اس کے اطراف و اکناف سے بہہ گیا، ساری زمین پر پانی آیا مگر حدود حرم میں نہیں آیا، کعبۃ اللہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا، لیکن کعبے کی عمارت کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ بیت المقدس وہ بھی دنیا میں نہیں رہا۔ پھر دوبارہ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ کعبہ میرا گھر بناؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی جگہ کعبے کی تعمیر فرمائے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جبریل علیہ السلام آئے اور نشاندہی کی کہ حضور یہاں سے، حضرت ابراہیم کو بتایا علیہ السلام کو، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک کعبے کی وہ حد ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ تو اس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کعبے کی تعمیر فرمائی۔ پھر بیت المقدس جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، اٹھا لیا گیا تھا، تو بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی، آپ نے اس کی تعمیر فرمائی۔ تو بیت المقدس کی پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، کعبۃ اللہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ کعبۃ اللہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا۔ طوفان نوح کے بعد میں یہ دونوں کے نشان زمین سے مٹ گئے۔ پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے حکم پہ فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غالباً 200 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ آج جو مسجد اقصی ہم دیکھ رہے ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنائی ہوئی مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی کا مطلب پرانی عمارت جو ہری گنبد ہے مسجد اقصی کی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہے فلسطین میں۔ اور کعبۃ اللہ کی آج جو عمارت ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوبارہ بنائی ہوئی تعمیر ہے، مگر اس کے بنانے میں تبدیلیاں ہوئی، تقریباً 9 مرتبہ بعد میں تبدیلیاں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنانے کے بعد 9 مرتبہ تقریباً اس میں تبدیلیاں ہوئی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کعبے کی تعمیر میں شرکت فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ایک مرتبہ حضور خود اپنے کندھے مبارک پر کعبے کے پتھر اٹھا کر لائے، دیوار بنانے لگے۔ پھر بعد میں نبی پاک علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر یعنی اس کی مرمت فرمائی۔ پھر بعد میں خلفاء کے زمانے میں کعبے کی تعمیر ہوتی رہی۔ بہرحال آج جو عمارت ہے وہ عمارت کی شکل و صورت، اس کا طور طریقہ جو بھی بنایا گیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ حاضرین، ایک بات یہ ہوئی، کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ کعبے کا نام کعبہ کیوں رکھا گیا؟ یہ لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، جو چیز مکعب ہوتی ہے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ کعبے کی عمارت مکعب بنائی گئی ہے۔ کیا مطلب مکعب کا؟ اب جو کعبے کی تعمیر ہے آپ اس کو ذہن میں رکھیے، 4 جانب اس کے برابر ہیں، اور اس کو حتیم میں ملا لیجیے۔ حتیم کا جو حصہ ہے، حدیث شریف ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیم کعبے کا ہی حصہ ہے، کعبے کا ہی حصہ حتیم ہے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کعبے کے اندر نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت لوگوں کو مل جائے، ہر کوئی کعبے کے اندر نہیں جا سکتا، اس لیے پچھلے زمانے میں اتنا حصہ چھوڑ کر کعبے کو بنایا گیا۔
اتنا حصہ چھوڑ کر کعبے کو بنایا گیا. اور پھر حتیم کو اگر ملا لیا جائے تو کعبہ کیسا دکھتا ہے؟ ایک طرف 3 حصے، دوسری جانب حتیم کا حصہ اس طرح درمیانے ملا ہوا ہے. تو اوپر سے یہ جو تصویر نظر آتی ہے، کچھ دیر کے لیے آپ صرف تصور کریے، آدمی کا ٹخنا، پاؤں کا جو ٹخنا ہوتا ہے اس کی ہڈی بھی ایسی ہوتی ہے، اس طرف تھوڑی ابھری ہوئی چوڑی اور اس طرف ملی ہوئی. تو یہ شکل و صورت والی چیز کو عربی میں مکعب کہتے ہیں. کعبے کی عمارت بھی ویسی ہے، اسی لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے. اور حاضرین، کعبے کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بھی فرمایا، اللہ کا گھر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. رب نے فرمایا یہ میرا گھر ہے، اس کی بڑی شان و عظمت ہے، اس لیے بھی اس کو بیت اللہ کہا گیا، کعبۃ اللہ کہا گیا. اور کعبے کو قرآن مجید نے مبارک فرمایا، برکت والا. تو کعبے کی برکت کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کی برکت یہ ہے کہ اگر مجرم بھی وہاں پر چلا جائے، جرم کرے، گناہ کرے، سزا کا حقدار ہو جائے، اس کے بعد وہ حدود حرم میں آ جائے، کعبۃ اللہ کے حدود میں آ جائے، شریعت اور دین یہ کہتی ہے، دین یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اب اسے سزا وہاں نہیں دی جائے گی. کوئی جرم کر کے کعبے کے صحن میں آ جائے، وہاں سزا نہیں دی جائے گی. سزا دینا ہے تو پہلے اسے باہر نکالا جائے گا، اس کے بعد سزا دی جائے گی. تو مبارک جگہ ہے، برکت والا مقام ہے، وہاں پر سزا نہیں دی جاتی. برکت کا ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی کعبہ مبارک ہے، اس میں برکت ہے، وہ یہ ہے کہ حاضرین، دنیا بھر کی غذائیں، دنیا بھر کے میوے اور دنیا بھر کی ہر پیداوار آپ کو شہر مکہ میں مل جائے گی. آپ یقین نہیں آتا تو ایک مرتبہ جائیے، عمرہ کریے، حج کریے، پتہ چلے گا کہ جو چیز آپ کو ہندوستان میں نہیں ملتی وہ وہاں ملے گی، جو چیز آپ کو امریکہ میں نہیں ملتی وہ وہاں ملے گی، جو چیز آپ کو کسی ملک میں نہیں ملتی وہ وہاں ملے گی. پھر اہم بات تو یہ ہے کہ وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، نہ وہاں آپ کو آم اگے گا، نہ تربوز اگے گا، نہ خربوزہ اگے گا، نہ چاول وہاں پر اگیں گے. کوئی کھانے پینے کی چیزیں وہاں نہیں اگتی، مگر سب وہاں ملتی. ہر ملک کی پیداوار شہر مکہ میں مل جاتے ہیں، کیونکہ وہ مقام برکت والا مقام ہے. حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری میں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے بعد میں دعا کی کہ اے اللہ، رب اجعل ھذا البلد مبارکا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اے پروردگار اس شہر کو برکت والا بنا، امن والا بنا، اور اس کے رہنے والوں کو ایسے پھل عطا فرما کہ دنیا بھر کے پھل وہاں مل جائے. تو واقعتاً دنیا بھر میں پیدا ہونے والے پھل کعبۃ اللہ میں ملتے ہیں، مکہ شریف میں ملتے ہیں. یہ اس کی برکت ہے. حاضرین کرام، آج ہم امت مسلمہ کے پاس بہترین اگر کوئی ملک ہے بتائیے تو نام لیں گے، بہترین ملک امریکہ ہے، ٹھنڈا شہر کشمیر ہے، وہ فلاں یہ ہے، یہ فلاں یہ ہے. لیکن افسوس آج ہم مسلمانوں کی زبان پر نہ شہر مکہ کا نام آتا ہے، نہ مدینے کا نام آتا ہے. غیر ہم کو جیسا سکھاتے ہیں ہم وہ سیکھتے. غیروں کے پاس جو چیزیں اچھی نظر آتی ہیں مسلمانوں کو بھی وہ اچھی نظر آتی ہیں. بڑے تعجب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جن شہروں کو برکت والا فرمایا وہ ہم کو یاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جن شہروں کو امن والا فرمایا وہ ہم کو یاد نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے. بہرحال حاضرین کرام، شہر مکہ اور مدینہ اس اعتبار سے بھی بڑے مقدس اور برکت والے ہیں کہ حاضرین وہاں پر مومنین کا نقصان نہیں ہوتا. جان بوجھ کے کوئی کر لے تو الگ مسئلہ ہے. مومن کا وہاں نقصان نہیں ہوتا، وہاں مال چوری نہیں ہوتا، وہاں کوئی چیز چھینی نہیں جاتی، کیونکہ آنے والے ہر بندے خدا کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے. تو وہ مقدس مقام جہاں پہ کوئی جرم نہیں ہوتا، وہ مقدس مقام جہاں پہ کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوتی، وہ مقدس مقام جہاں پہ کسی کو ستایا نہیں جاتا، کسی کا مال نہیں چھینا جاتا، کوئی چوری نہیں کی جاتی، ایسے مقدس مقام کو ہم مسلمان بھول گئے اور باقی دنیا کی چیزوں کو یاد رکھتے ہیں.
یہ شہر اچھا ہے، وہاں پہ سمندری علاقہ ہے، یہاں پہ فلاں ہے، اس کی تفریح کرو، اس کی سیر کرو، سیر و تفریح میں زندگیاں گزار دی ہے، مگر کبھی حج کو جانے کی توفیق نہیں ہوئی، عمرہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ بہرحال حاضرین کرام، کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کا نام کعبہ ہے، اس کا نام بیت اللہ ہے، اس کا نام مبارک ہے، اس کو ام القریٰ، اس شہر کو بھی ام القریٰ کہا گیا، اور بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کعبۃ اللہ بنایا تو کیا دعا فرمائی؟ وہ دعا کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ آپ نے دعا فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے پروردگار میں نے میری ذریت کو چھوڑ دیا ہے، سکونت کے لیے، رہنے کے لیے چھوڑ دیا ہے ایسی وادی میں، وہاں پر نہ پودا اگتا ہے نہ کھیتی اگائی جاتی ہے، تیرے محرم یعنی برکت والے، حرمت والے، عظمت والے گھر کے پاس میں نے چھوڑا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کیوں چھوڑا ہے؟ تاکہ پروردگار یہ میری اولاد جو آنے والی ہے وہ نماز قائم کرے۔ تو مطلب کعبے کے علاقے کو آباد رکھنے کا جو حکم دیا گیا یا اس کو آباد کرنے کی تعلیم دی گئی، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ نماز قائم کرنا۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ عرب میں جتنا نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، جتنا عرب میں نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، شاید اتنا اہتمام کسی مقام پہ ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کی بنیاد ہی نماز پر ڈالی، وہاں پر اولاد کو بسایا اس لیے تاکہ وہ نماز پڑھے۔ اب یہ نہیں سمجھنا آپ لوگ کہ نہیں وہاں پہ وہابی رہتے، بدعقیدہ لوگ رہتے، ان کی نمازیں ہوتی کیا؟ دیکھو بھائی، آپ کو صرف وہابیاں دکھ رہے ہیں، وہاں نظر نہیں آنے والے، نہیں دکھنے والے اتنے سارے مسلمان ہیں جو خالص صحیح العقیدہ، اچھے سچے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ دکھتے نہیں ہیں، وہ پردے پہ نہیں آتے، وہ شو نہیں ہوتے، سامنے نہیں آتے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو۔ میں بات آئی ہے تو عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ 2017 میں جب حج کی توفیق ہوئی تھی، ہم نے دیکھا ہے باضابطہ شہر مکہ میں، شہر مدینہ میں مقامی عرب کے لوگ اتنے باادب اور ایسے پابند ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ کاش میں ان کے طریقے پہ عمل کر لیتا، اتنے پابند ہوتے ہیں۔ جنت البقیع میں ایک مرتبہ ہم زیارت کو گئے تھے، عاشورے کا دن تھا، ارادہ ہوا کہ عاشورے کا دن ہے، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور اہل بیت کرام کے وہاں مزارات ہیں، ان سب کی زیارت کریں۔ مزید امہات المومنین 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں جنت البقیع میں، وہ زیارت کے ارادے سے نکلے۔ تو پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ 10-10 12-12 عرب کے، خالص عرب کے لوگ 10-10 12-12 کی ایک ایک ان کی ٹکڑی ہے، کوئی یہ مزار پہ ٹھہرے، کوئی وہ مزار پہ ٹھہرے، وہ یہاں سے ہٹتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں۔ ہم بھی ان کے ساتھ ہو گئے، خاموشی کے ساتھ، وہ جہاں جہاں جا رہے ہیں ساتھ ساتھ جانے لگے۔ اب وہ عربی میں جہاں جا رہے ہیں ٹھہر رہے ہیں جس مزار پہ، وہاں کوئی آپ کو تختی نہیں ملے گی، نام نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، مگر یہ عرب کے لوگ اہل مدینہ ہیں، وہ زیارت کو آئے تھے، ایک جگہ ٹھہرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں یہ فلاں کا مزار ہے، گفتگو کرتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ فلاں کا مزار ہے، جہاں جہاں ٹھہرے وہاں مزار کے صاحب مزار کا نام لیے، نشاندہی کی، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم خاموشی کے ساتھ ان کے پیچھے جا رہے تھے، اندازہ ہوا کہ واقعتاً اب صحیح نشاندہی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ مقامی لوگ تھے، ایک دو نہیں تقریباً 25 سے 30 مزارات کی ان لوگوں نے زیارت کی، جس میں اہل بیت کرام ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا مزار ہے، اور بھی کئی صحابہ کرام کے نام، بڑے بڑے صحابہ کرام کے نام لے کر وہاں پر کھڑے رہ کر انہوں نے زیارت کی۔ جب ان کو اندازہ ہوا کہ ہمارے پیچھے بھی 2-4 لوگ آ رہے ہیں تو وہ اب خاموش ہو گئے، اس کے بعد خاموش ہو گئے، پھر راستہ بدل دی۔ تو ایسے کئی لوگ رہتے ہیں۔ خیر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ نماز کا اہتمام اگر کیا جاتا ہے شہر مکہ میں، شہر مدینہ میں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ مکے کی بنیاد ہی رکھی گئی نماز پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار یہ شہر میں اس لیے آباد کر رہا ہوں، میری اولاد کو یہاں بسا رہا ہوں تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ پروردگار لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے کہ ان کی طرف شوق سے پلٹ کر آئے،
اور آپ دیکھیں گے سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اہل عرب سے محبت رکھو کیونکہ میں عربی ہوں. اس لیے مومنوں کے دل میں اہل عرب سے محبت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اہل عرب کا مطلب وہ لوگ نہیں جو دور دور مقامات سے آ کے وہ کچھ باندھ لیے، خاص عرب کا لباس پہن لیے اور عربی بن کے دکھائے، وہ لوگ مراد نہیں ہے. جو واقعی عرب ہے، واقعی جو عرب ہے، امن عرب، اس عرب کی بات کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کہ ان کو مختلف پھل عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر کرے. تو رزق دیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا شکر کرنا. یہ تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عطا فرمائی. حاضرین کرام، حضور نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کعبۃ اللہ کے بارے میں فرمایا، ارشاد فرمایا استمتعوا بهذا البیت، کہ اے لوگو یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر سے تم فائدہ اٹھاؤ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور یہ ارشاد فرمایا کہ 2 مرتبہ کعبۃ اللہ کو بدبختوں نے شہید کیا تھا. سرکار کا فرمان ہے فقد ہدم مرتين، 2 مرتبہ کعبۃ اللہ کو لوگوں نے شہید کیا تھا. ایک بخت نصر کے زمانے میں ہوا تھا، عیسائی ایک بادشاہ تھا، اور دوسرے کسی موقع پر ہوا تھا. پھر فرمایا کہ قیامت کے قریب 3ری مرتبہ کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا جائے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے، اس سے پہلے 2 جمعہ پہلے ہم نے بتایا تھا نشانیاں کیا کیا ہیں، مختصر ان میں دجال کے بارے میں زیادہ بتایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی دجال کا آنا ہے. اس کے بارے میں کچھ تفصیلات عرض کی گئی تھی. خیر، تو ان نشانیوں میں سے بڑی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کی عمارت اٹھا لی گئی تھی، قیامت کے قریب بھی کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا. کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے ایک کالا حبشی آئے گا اور معاذ اللہ وہ کعبۃ اللہ کو شہید کر دے گا قیامت کے قریب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کعبے کی عمارت کو اٹھا لے گا. جب کعبہ ہی زمین پر نہ رہے گا عذاب الہی آ جائے گا. تو عذاب الہی قیامت ہے. تو جب تک اللہ کا ذکر کیا جائے گا قیامت نہیں آئے گی. جب تک دنیا میں نیک لوگ ہیں دجال نہیں آئے گا. جب تک دنیا میں کلمہ پڑھا جائے گا دجال نہیں آئے گا. جب تک دنیا میں ذکر کیا جائے گا دجال نہیں آئے گا. دجال کے آنے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر بھلا دیا جانا. وہ نشانی آج ہم کو نظر آ رہی ہے ابھی آہستہ آہستہ. جیسے آپ دیکھیے کوئی کامیڈی کی محفل سجائیے، اعلان مت کرو آپ، لوگ ایسا آ جائیں گے جیسے کہ بریانی کھانے کو آ جا رہے ہیں. دعوت نہیں دی بھی تو آ جاتے نا، ویسی کامیڈی شو میں آ جاتے. اور آپ کوئی جلسہ دنیا کا منا لو، فلاں جگہ جلسہ ہے، کوئی دنیا کی بات کر لیجئے، فلاں آدمی آ رہا ہے، فلاں آدمی آ رہا ہے. اب دیکھو لوگ کیسے جمع ہو جاتے. اس کے برخلاف میں آپ یہ عنوان دے دو کہ آج قیامت کے بارے میں کیا ہے بتا دیا جائے گا، فلاں مفتی صاحب فلاں مولوی صاحب آ رہے ہیں. اب کوئی آپ کو پھٹک کے نہیں دیکھے گا، پوچھیں گا بھی نہیں، بلائے بھی تو نہیں آئیں گے. مطلب دین کی باتوں سے اتنا بیزار ہو چکے ہیں لوگ، معاذ اللہ سننا ہی نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے جمعہ کے دن مسجد میں جب تک خطیب صاحب تقریر کرتے رہتے لوگ نہیں آتے. خطیب صاحب کی تقریر ختم ہو جاتی، عربی جیسا شروع کرتے لوگ آ جاتے، کیونکہ لوگ سننا نہیں چاہتے. دین کی بات مت سناؤ، آپ کچھ بھی سناؤ سن لیتے ہیں. ہنسی مذاق کی باتیں سن لیں گے، گانے سناؤ سن لیں گے، جھوٹ بولو سن لیں گے، گالیاں دو کسی کو سن لیں گے، مگر اللہ رسول کی بات نہیں سنانا، اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. آج دل ایسے بن چکے ہیں، یہ دجال کے آنے کی نشانی ہے. ورنہ آپ دیکھیے، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سیدھی سی بات عرض کروں گا. قرآن شریف کی قرات پڑھو. آپ محفل بیٹھی ہوئے، لوگ بیٹھے ہوئے، آپ قرآن پڑھنا شروع کرو. ایک آیت پوری ہونے سے پہلے آدھے بھاگ جاتے، اٹھ کے چلے جاتے، ختم. اب اس کے برخلاف میں آپ کوئی گانے کی دھن میں کچھ بھی پڑھو یا گانا گاؤ تو جو نہیں ہے وہ بھی آ کے بڑھ جاتے. یہ فرق ہے. آپ سمجھ لیجئے ہمارا دل کیا چاہ رہا ہے، ہمارے کان کیا سننا چاہ رہے ہیں، ہمارا دل کیا سننا چاہ رہا ہے. افسوس کی بات ہے. تو یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی، دجال کے آنے کی نشانی ذکر الہی کا کم ہو جانا ہے. وہ آج ہو چکا ہے.
مسلمانوں کے گھرانوں میں نماز فجر کے بعد قرآن مجید پڑھا جاتا تھا. آج سال سال گزر جاتے. قرآن کب پڑھتے معلوم آپ کو؟ گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو قرآن پڑھتے. مطلب ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی جانا دنیا سے تو گھر میں قرآن پڑھیں گے, نہیں تو نہیں پڑھیں گے. یہ کیفیت ہے آج مسلمانوں کے گھرانوں کی. یہ کیفیت ہے. نہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں, نہ بڑے پڑھنا چاہتے ہیں, نہ گھر کی خواتین پڑھنا چاہتی ہیں. تو یہ علامت ہے کہ دجال قریب ہے آنے کا وقت. ایسے ہی حاضرین قیامت قریب آنے کی نشانی بہت ساری ہیں. ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا. روئے زمین پر کعبہ شریف نہیں رہے گا. جب ایک بدبخت اسے شہید کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمت سمجھو, کعبۃ اللہ سے فائدہ اٹھاؤ. اس سے پہلے کہ کعبہ دنیا میں نہ رہے تم کیا فائدہ اٹھا سکیں گے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کعبے سے کیا فائدہ اٹھائے. حاضرین کعبے کو دیکھنا ایک عبادت ہے. کعبے کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی, دل کا نور بڑھتا ہے. کعبے کو دیکھ کر دعا کرنے سے وہ دعا قبول ہوتی ہے. کعبے کے حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کعبے کی دیواروں میں اس کے پتھروں میں کشش ہے, مقناطیسی جذابیت ہے. جیسے مقناطیس پتھروں کو لوہے کو کھینچتا ہے, کعبے کے پتھر مومنین کے دلوں کو کھینچتے ہیں. جا کر دیکھیے, کبھی کعبے کو دیکھ کر دیکھیے. غلاف ہے کعبے پر تو یہ کیفیت. پھر کعبے پہ اگر غلاف ہٹا دیا جائے, پتھر علانیہ نظر آئیں تو کیا اس میں برکت اور کیسی اس میں جذابیت ہوگی. اس کی شان ہی نرالی ہے. اور آپ دیکھیں گے کعبے کے پتھر اگرچہ کے کالے ہیں مگر اتنے حسین اور خوبصورت کے مرمر, سنگ مرمر شرما جائے. دیکھ کر تو دیکھیے. آنکھوں میں ویسی نورانیت چاہیے, دل میں ویسی محبت چاہیے. اب محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب آج دیکھیے آپ کتنے لوگ کعبے کی زیارت کرتے ہیں, حج کو جاتے ہیں, عمرے کو جاتے ہیں, فلاح کرنے کو جاتے ہیں. جانے سے لے کے آنے تک فون پہ رہتے. ہم گاڑی میں جا رہے ہیں, ایک ویڈیو. ایئرپورٹ پہنچ گئے, ایئرپورٹ ایک ویڈیو. اب فون بند کر دیں گے, پلین میں بیٹھ رہے ہیں, ایک ویڈیو. وہاں پہنچ گئے, ویڈیو. وہ کیا ہو گیا, کعبۃ اللہ پہنچ گئے, ویڈیو. طواف کر رہے ہیں, ویڈیو. آپ اللہ کے گھر گئے یا لوگوں کو دکھاوا کرنے کو گئے؟ افسوس اس بات کا کہ خالق کائنات کے دربار میں پہنچنے کے بعد بھی آپ کو لوگ یاد آئے. میرے گھر والے, میرے بچے, میرے دوست, میں ان کو بتا رہا ہوں, ان کو ویڈیو بتا رہا ہوں, ان کو دکھا رہا ہوں. یہ کیا تماشے کر رہے ہیں لوگ اللہ کے گھر پہنچنے کے بعد. اور واقعی آپ دیکھیے, شاید آپ کے بڑے آپ کو یاد ہوں گے, نہیں ہوں گے. ہمارے بڑے تو ہم کو یاد ہے. حاضرین میں نے دیکھا ہے, ہمارے اپنے بڑوں کو گھر میں دیکھا ہے. بچپن میں کعبہ اور مدینہ پاک کی تصویر توغرا لگاتے تھے. صبح اٹھتے ہی نماز فجر کے وقت اٹھتے ہی آنکھیں بند کر کے رکھتے تھے. سب سے پہلے اللہ کے گھر کو, رسول کے روضے کو دیکھتے تھے. اس سے پہلے آنکھ نہیں کھولتے تھے. توغرے کے سامنے جا کے ٹھہر کے آنکھیں کھولتے تھے. پھر زندگی میں ان کو ایک بار بھی حج نصیب نہیں ہوا, کر نہیں سکے. غربت کا دور, سہولتیں نہیں تھی, کیا کیا مسائل تھے. لیکن محبت کتنی تھی. آج 24 گھنٹے ہم فون میں دیکھ سکتے ہیں مگر وہ نہیں دیکھیں گے. گئے تو دنیا والوں کو دکھاتے میں یہاں آیا بول کے, لیکن خود یہاں رہے وقت میں نہیں دیکھتے. تو کیسے لوگ تھے, ان کے پاس کتنی تڑپ تھی, اللہ کے گھر کو دیکھنے کی تڑپ تھی. دعائیں کرتے روتے دنیا سے گزر گئے. مگر آج اللہ تعالیٰ بار بار وہ مقدس مقام پر پہنچا رہا ہے تو اس کا احساس ہی نہیں ہے. وہاں جانے کے بعد بھی اس کی غیبت, اس کی چغل خوری, اس کے بارے میں کچھ, اس کے بارے میں کچھ. اب جانے والے جا رہے ہیں تو ٹاور دیکھنے کو جا رہے ہیں. افسوس کی بات ہے, ٹاور میں ٹھہر کے کعبہ بتا رہے ہیں. ارے کعبے میں ٹھہر کے کعبے کو دیکھنا چاہیے تھا. ٹاور میں رہ کے بول رہے ہیں یہ دیکھو یہ کعبۃ اللہ ہے. مطلب آپ اپنا سٹیٹس بتانے کو گئے یا کعبہ بتانے کو گئے؟ ہم یہ ٹاور میں پہنچے بتانے کو گئے. نیتوں میں کتنا کھیٹ آ چکا ہے, کتنی خرابی آ چکی ہے. دکھاوے کا دور ہے جناب, دکھاوے کا دور ہے. کچھ ملنے والا نہیں ہے. اتنے پیسے خرچ ہو گئے, اتنی محنت ہو گئی, مگر ایک پیسے کا ثواب نہیں ہے, ایک منٹ کا ثواب نہیں ہے. نہ نیکی قبول, نہ عبادت قبول. اس لیے حاضرین, پچھلے دور کے جو حضرات تھے
بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، بزرگوں کے واقعات پڑھیے آپ پتہ چلے گا۔ پڑوسیوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا یہ جناب حج کو گئے تھے بول کے، ایسے اللہ والے گزرے، ان کی سیرت میں لکھا گیا ہے بزرگوں کی، وہ حج کو گئے، جا کے آ گئے، تب تک بھی لوگوں کو معلوم نہیں انہوں حج کرے بول کے، یہاں وقت سے پہلے ڈھنڈورا شروع ہو جاتا۔ اگلے سال کا حج کا فارم داخل اب کر رہے، اب یہ فارم داخل کرتے بول دیتے میں حج کو جا رہا ہوں، فارم داخل کر دیا، اب سے شروع ہو ڈھنڈورا تو جب تک چلتے رہتا۔ تو جو عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہ دنیا کے لیے نہ کی جائے۔ خیر، تو پیارے آقا نے فرمایا فائدہ اٹھاؤ کعبے سے، اور ہم کعبے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کس بات کا؟ اپنی شہرت کا، خود کو بتا رہے ہیں میں یہاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ بہرحال حاضرین کرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کے متعلق جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آب زمزم ان شربتہ ترید الشفاء شفاک اللہ، کہ اے بندے اگر تو آب زمزم اس لیے پیتا ہے کہ شفا مل جائے، اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ وَإِن شَرِبْتَ تُرِيدُ أَن تَقْطَعَ دَمْعَكَ فَقَطَعَهُ اللَّهُ، اور اگر تو پیاس بجھانے کے لیے پی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پیاس بجھائے گا۔ مطلب ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم ہر اس شے کے لیے ہے جس نیت سے پیا جائے۔ شفا کی نیت سے پئیں گے تو شفا ملے گی، پیاس بجھانے کی نیت سے پئیں گے تو پیاس بجھے گی، دل کو نورانیت کے لیے پئیں گے تو دل میں نورانیت آئے گی، ایمان تازہ ہونے کے لیے پئیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا، بار بار شہر مکہ اور مدینہ پاک آنے کی نیت سے پئیں گے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ والدین بیمار ہیں، ان کی شفا کے لیے پئیں گے بھی تو ان کو شفا ملے گی۔ جس نیت سے آب زمزم پئیں گے اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ایک جگہ آتا ہے آب زمزم پیٹ بھر کر پیا کرو، زمزم کے علاوہ کوئی چیز پیٹ بھر کے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ پیٹ بھر کے کھانا بھی منع ہے، پیٹ بھر کے پینا بھی منع ہے، صرف زمزم ایک ایسی پینے کی چیز ہے کہ جس کو پیٹ بھر کے پینے کی اجازت دی گئی۔ پھر سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومن آب زمزم پیٹ بھر کے پیتا ہے، منافق نہیں پی سکتا۔ اب عمرے کو گئے، حج کو گئے تو آزما کے دیکھ لینا اپنے آپ کو، اگر واقعتاً دل میں مشکل ہو رہی ہے، ارے بس ہے نا بھائی، آپ دیکھیے آپ واقعتاً وہاں کا کوئی جوس یا کسی اور مقام کا جوس لے کے پی لو، آپ 2 گلاس 3 گلاس پی لیں گے۔ آب زمزم اگر آپ 1 گلاس 2 گلاس پی لیے تو بس ہو جاتا۔ اس کی خاصیت ہے پیٹ بھرتا، کیونکہ وہ پانی فائدہ زیادہ دیتا ہے اس لیے جلدی پیٹ بھرتا، مگر پیٹ بھرنے کے بعد دل بس کہے تو اور پینا، 2 گلاس پہ اگر دل کہہ رہا ہے کہ بس ہے تو 1 اور پینا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ نفاق کی وجہ سے ہو، تو وہ نفاق دور کرنے کے لیے بھی نیت کر کے پینا کہ میرے دل میں جو نفاق ہے، مطلب منافقین کی چال، وہ ختم ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نیت سے تم پئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آب زمزم سے وہ فائدہ عطا فرمائے گا۔ اور حاضرین، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کعبۃ اللہ کا طواف 50 مرتبہ کرے، کعبۃ اللہ کا طواف 50 مرتبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نورانیت عطا فرمائے گا اور اس کے نفاق کو دور کر دے گا۔ حج کے لیے کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، وہ طواف 7 مرتبہ ہوتا ہے، 7 شوط۔ عمرے میں بھی ایک طواف ہوتا ہے، اور حج میں بھی تقریباً 3 طواف کیے جاتے ہیں حج کے موقع پر۔ تو ان طوافوں کے علاوہ ایک نفل طواف کرنا چاہیے۔ عام طور پر عمرے اور حج کے جو طواف کیے جاتے ہیں وہ 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، 7 شوط کا ایک طواف ہوتا ہے، لیکن حدیث پاک میں آیا ہے کہ کوئی 50 طواف کرے کعبۃ اللہ کا، وہ یہ نفل طواف ہے، یعنی کسی بھی موقع پہ کرے، آپ کا عمرہ ہونے کے بعد، حج ہونے کے بعد، وہاں سے نکلنے سے پہلے، یا درمیان میں، یا ہر دن 1 مرتبہ۔ تو اگر 50 طواف کریں گے مطلب 50 چکر لگائیں گے، دل میں نورانیت آئے گی، دل کا نفاق ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑی نعمت ہے کعبۃ اللہ کے طواف کی۔ حاضرین کرام، کعبہ شریف دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ بنایا
تو وہ پتھروں سے بنایا جو پتھر آسمان سے زمین پر اترے تھے، جنت سے زمین پر آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے بنایا، آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ جب کعبے کی تعمیر فرمائی تو انہی پتھروں کا استعمال فرمایا جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ وہ پتھر وہی تھے، وہ پتھر وہی تھے، تو ان پتھروں سے دوبارہ تعمیر فرمائی۔ اور کعبے کی تعمیر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر کا استعمال فرمایا اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اب بالکل آپ کعبے کے دروازے کے سامنے کچھ دور کے فاصلے پر مطاف، جہاں طواف کرتے ہیں، مطاف سے ہٹ کر ایک سنہری مقام ہے، سنہری جالی ہے، اس کے اندر وہ مقام ہے پتھر جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ نشان قدم دیکھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرض کیا کہ حضور یہ نشان قدم تو آپ کے جیسے ہیں۔ اور واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نشان قدم ہیں، مقام ابراہیم میں بھی نشان قدم ویسے ہی ہے۔ بچپن میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت کے ساتھ تقریباً 2 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ آتے تھے، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں جلوہ افروز ہوتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم دیکھ کر حضرت عبد المطلب فرماتے تھے کہ میرے شہزادے کے قدم ویسے ہی ہیں جیسے مقام ابراہیم میں نشان ہیں، یعنی وہ نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اولاد امجاد میں سے ہیں، تو جو قدم کی کیفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بھی ویسے ہی ہیں۔ اور یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس وقت حضور نے فرمایا یہ آسمان سے نازل کیا گیا پتھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے، اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حاضرین، دیوار چھوٹی ہے تو آدمی زمین پر کھڑے رہ کے کرتا ہے، جب دیوار اونچی ہو جاتی ہے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی لمبی دیواریں بنانے کے لیے سیڑھی کا استعمال نہیں فرمایا۔ آپ وہ پتھر جس پہ آج آپ کے نشان ہیں وہ کعبے کے قریب لا کر رکھتے تھے، اس پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ نیچے جو پتھر ہے اس کو اٹھا لیتے تو وہ پتھر اوپر آ جاتا، ہواؤں میں معلق ہو جاتا، اور جس جگہ پتھر رکھنا ہے وہ پتھر سامنے آ جاتا، پیچھے آ جاتا۔ آپ جیسا ارادہ کرتے پتھر ویسے پلٹ جاتا۔ تو اس طریقے سے آپ نے اطراف میں پھر کر کعبے کی تعمیر کی، پھر پتھر لینا ہوتا تو آپ ارادہ کرتے پتھر زمین پہ آ جاتا۔ تو آپ اس پہ کھڑے رہ کے کعبے کی تعمیر فرمائے، اس لیے اس پر آپ کے نشان آ گئے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کھڑے رہنے سے نشان کیسے آتے؟ حاضرین کرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے نشان بھی پتھر پر بیٹھتے تھے، مگر ریتیلی زمین، مٹی کی زمین ہوتی تو اس پہ آپ کے نشان قدم نہیں رہتے تھے۔ اب ہم اگر زمین پر قدم رکھتے ہیں مٹی پر تو نشان بیٹھتے ہیں، پتھر پہ نشان نہیں بیٹھتے۔ پھر کیوں ایسا ہوا؟ جلال نبوت کی وجہ سے ویسا ہوا۔ مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جتنا اللہ کے قریب ہوں، نہ کوئی فرشتہ اتنا قریب ہے، نہ کوئی نبی اتنے قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز نبی کا قلب ہوتا ہے، اور رب کے جلال کو عام مخلوق برداشت نہیں کر پاتی۔ قرآن مجید میں نہیں آیا کہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سرکار کے قلب مبارک پر قرآن اترا، مگر ماشاءاللہ حبیب کریم کا قلب مبارک منور رحمت والا ہے، پہاڑ تو ریزہ ہو جاتا۔ پھر اللہ کے انوار و تجلیات، حضور ہر لمحہ خدا کو دیکھتے رہتے، ایک لمحہ بھی اللہ کے جلوے سے حضور غافل نہیں ہے، معاذ اللہ، ہر لمحہ خدا کی یاد میں، جلووں میں منہمک ہے۔ تو وہ جلال خداوندی کو پتھر برداشت نہ کر سکا۔ نبیوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک پر اللہ کے انوار و تجلیات جو جاری ہو رہے تھے، اس کا اثر ان پتھروں پر آیا۔ بہرحال یہ مقام ابراہیم ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کر عرض کیا کہ حضور کیا ہم اس جگہ نماز نہ پڑھیں؟ مطلب اس جگہ ہم کیا نماز پڑھنے کی جگہ اس کو نہ بنا لیں؟ حاضرین، حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو تم نماز کی جگہ بنا لو۔ تو طواف کعبہ کے بعد مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر۔ تو یہ کعبۃ اللہ، اس کے دیوار، اس کی برکت اور اس کی نعمت کے بارے میں چند اہم باتیں تھیں۔ تفصیلات بہت ساری ہیں اور ماشاءاللہ لکھنے والے علماء کرام نے محض صرف کعبے پر، باقی اور نہیں، شہر مکہ نہیں، پھر شہر مکہ کی برکتیں، وہ شہر کی آبادیاں، وہ سب الگ ہیں، صرف کعبۃ اللہ۔ کعبۃ اللہ کس نے بنایا، کب بنایا، کتنے سال رہا، پہلی تعمیر کب ہوئی، دنیا میں اب تک کتنی تعمیریں ہوئی، اس کے پتھر کون سے ہیں، اس کو کعبہ کیوں کہتے ہیں، بیت اللہ نام کیوں رکھا گیا، مبارک کیوں کہا گیا، قرآن میں اس کا کہاں کہاں ذکر آیا، احادیث پاک میں کیا کیا بتایا گیا کعبۃ اللہ کے بارے میں۔ 500 صفحے کی کتاب لکھی گئی ہے، اکابر بزرگوں نے لکھا ہے، اتنا لکھا ہوا ہے ہمارے پاس، ہر دن 10,000 پیج اور 70 مرتبہ 100 سال کی عمر ملے ہوئے تو کتابیں ختم نہیں ہوتی۔ افسوس کہ 70 سال عمر ہونے تک بھی ہم 70 پیج بھی نہیں پڑھتے دین کی کتابوں کے۔ اخبار تو روزانہ 14 پیج پڑھ لیتے، پورے 14 صفحے اخبار کے روزانہ پڑھ لیتے، مگر کوئی حدیث کی کتاب، کوئی سرکار کی سیرت کی کتاب، کوئی قرآن کی تفسیر، کوئی فقہ کی کتاب، کوئی دین کی کتاب، یہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک استاذ محترم تھے حضرت مولانا سید محبوب حسین علیہ الرحمہ، جامع نظامیہ میں پڑھایا کرتے تھے، تفسیر جلالین بے مثال انداز سے پڑھاتے تھے، بڑے ماہر ترین شخصیت اور بڑے بھولے بھالے۔ وہ فرمایا کرتے تھے آج کل کے بچوں کو، نوجوانوں کو ایسا ہو گیا، میاں قرآن لو بولے تو قرآن کے قریب گئے تو ہاتھ لگائے تو ان کو شوق لگتا، ایسا ڈرتے جیسے شوق لگتا، نعوذ باللہ، ایسا ڈر رہے ہیں قرآن شریف سے، یہ بچے کیا ہو گیا ان لوگوں کو، فرماتے تھے۔ اور واقعتاً ویسی ہے۔ اب وہ حضرت کا وصال ہو کے تقریباً 8 سال ہو گئے، 8 سال یا 10 سال تقریباً ہو چکے ہیں۔ وہ جو فرماتے تھے ہمارے طالب علم کے دور میں تقریباً 22-25 سال پہلے، تو اس وقت بچوں کو ایسا دیکھتے تھے تو اب کے بچے کیا ہوں گے، اب اندازہ کر لیجئے۔ تو بہرحال دین سے بڑی دوری کا ماحول چل رہا ہے، شیطانیت اپنی زور پہ ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کو تھام لیں، کعبۃ اللہ کی زیارت کا شوق پیدا کریں۔ واقعتاً کعبے کو جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے اس کو ایمان ایسا مل جاتا ہے کہ پھر وہ ایمان سے خالی نہیں ہوتا۔ ایمان کی محبت سے دیکھنا چاہیے، ایمان کی محبت سے جانا چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو حج کر لیتا ہے، میری زیارت کر لیتا ہے، اس پر میری شفاعت لازم۔ شفاعت حضور کس کی فرماتے ہیں؟ مومن کی۔ تو پتہ چلا حج عمرہ کر کے سرکار کی زیارت کرنے والے کی موت ایمان پہ ہوتی، اور یہ ضمانت اللہ کے نبی عطا فرما رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، تو ایمان پر اگر خاتمہ ہونا ہے ایک مرتبہ تو عمرہ یا حج اور سرکار کی زیارت کر لینی چاہیے، اسی نیت سے کرے کہ میرا ایمان محفوظ رہے۔ خیر، کعبۃ اللہ کے بارے میں یہ چند اہم باتیں تھیں، اب اس کے مزید تفصیلات ہیں۔ رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، حجر اسود ہے، آب زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، حدود حرم ہے، اور تفصیلات ہیں مزدلفہ، منی، عرفات وغیرہ۔ انشاءاللہ آنے والے دیگر دنوں میں اس کی تفصیلات ہم عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کعبے کی زیارت عطا فرمائے، دل کی نورانیت عطا فرمائے، کعبہ شریف کو دیکھنے والوں کو جو فضیلت نعمت عطا ہوتی ہے مولا، وہ ساری نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے، حج اور عمرہ ہم کو نصیب فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔